بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں رفاع FM 102.2 اور پروگرام ذرائع ابلاغ اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ زندگی کے جو مختلف شعبہ جات ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، زندگی ہمارے لیے آج کل کس طرح سے نمونہ ہے، یعنی ہم اس کو کس طرح سے سیرت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے ان ذرائع کو، ان شعبہ جات کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ پروگرام ذرائع ابلاغ سے متعلق ہے، ماس کمیونیکیشن سے متعلق ہے، جرنلزم سے متعلق ہے، تو اس میں ہم مختلف جو ابلاغ کے ذرائع ہیں اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں کہ ان ابلاغ کے ذرائع کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دور میں اپنے سنت کے مطابق کس طرح سے استعمال کرتے تھے، اور آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان ذرائع ابلاغ کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم مسجد کے ذریعے سے یا مسجد کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ مسجد بھی ابلاغ کا ایک اہم اور بڑا ذریعہ ہے مسلم معاشروں میں، اور یہ پھر پوری دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں جو گلوبلائزیشن ہے، گلوبل ویلیج ہے، اس میں بھی مساجد جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ابلاغ کے حوالے سے۔ تو اسی کے اندر گزشتہ پروگرام میں ہم تو علمگیریت تک پہنچ گئے تھے، آج ہم مسجد کا جو دوسرا حصہ ہے اسی کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر میاں محمد رمضان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، میاں رمضان صاحب جو ہے وہ ماس کمیونیکیشن اس میں PhD ہے، اور یہی سیرت اور ابلاغ یہ ان کا ایک پسندیدہ اور ریسرچ کا موضوع بھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام جو چیزیں یا پروگرام ہم پروڈیوس کر رہے ہیں وہ انہی کے تحقیق، جو مختلف کتاب، نوٹس وغیرہ اور اسکالرز وغیرہ کے جو مقالہ جات ہوتے ہیں اسی سے وہ تحقیق کرتے ہیں اور وہی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ میاں صاحب، آج اگر ہم بات کریں، مسجد بلا شبہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے ابلاغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، تو یہ جو مسجد ہے معاشرے میں جو ہے یہ ابلاغ میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اور اگر ادا کر سکتا ہے تو وہ کردار کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید نے جو مسجد کا کردار ہے اور مسجد کی جو حیثیت ہے اس کو بہت واضح کیا ہے کہ مساجد جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں اور اس میں کسی غیر کو نہ پکارا جائے۔ صحیح۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا جو کور میسج ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے سب یہی جو ہے وہ پیغام لے گئے، لا الہ الا اللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ نقطہ ہے جو سب سے زیادہ جس کی تبلیغ کی اور ابلاغ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دنیا کے اندر ظلم و زیادتی، غربت، افلاس، استحصال، یہ سب جتنے ہیں یہ اس چیز کے شاخسانے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب اس نقطے کو نہ سمجھا جائے یا غلط سمجھا جائے اچھا، تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے اب مساجد کا رول اور مساجد کا کردار تو خود قرآن نے متعین کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ امت مسلمہ، جیسے کل میں نے بات کی تھی کہ امت مسلمہ کے پاس بہت ساری صلاحیتیں اور بہت ساری نعمتیں ہیں۔ صحیح، کل میں نے ذکر کیا تھا کہ پانی کے ذخائر امت مسلمہ کے پاس، تیل کے ذخائر امت مسلمہ کے پاس، نیوکلیر ٹیکنالوجی امت مسلمہ کے پاس، اور یہ جو خلیج ہیں مختلف اور آبنائے ہیں جن میں سے جو سمندری راستے ہیں یہ مسلمانوں کے پاس، یعنی 19 میں سے 14 راستے جو ہیں وہ امت مسلمہ کے پاس ہیں، لیکن جتنی بحری تجارت ہے اس کے اوپر غیروں کا قبضہ، نیوکلیر ٹیکنالوجی پہ غیروں کا قبضہ۔ تو اس کی بڑا سبب کیا ہے کہ ہمارا ابلاغ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آج امت مسلمہ جو ہے وہ قدامت پسند، دہشت گرد، ٹیررسٹ، فنڈامنٹلسٹ، ان ناموں سے پکاری جا رہی ہے، جی، اور ہم اور ہماری لیڈرشپ
اس میں قطعی طور پر ناکام ہے کہ ہم اسلام کا وہ چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ جو امن اور آشتی کا پیغام دیتا ہے. صحیح. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بات فرمائی تھی کہ کوئی آدمی جو ہے ایک مسلمان کے لیے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. لیکن ہماری مساجد اور ہمارے سیاسی ادارے اور معاشرتی ادارے، تعلیمی ادارے اسلام کے اس پیغام کو پہنچانے میں ناکام ہیں. تو اگر ہم آج بھی مساجد جو ہے اس کا ہم رخ متعین کریں اور ان کو ہم ان سرگرمیوں کا مرکز بنائیں جو ہمارے اصل چہرے کو جو لوگوں کے سامنے پیش کرے. صحیح. لیکن جیسے میں نے پہلی نعمتوں کا ذکر کیا، اسی طرح اسلامی دنیا کی ایک بہت بڑا ایسٹ مسجد ہے. صحیح. مسجد امن کا گہوارہ ہے. مسجد جو ہے وہ سلامتی کی علامت ہے. لوگ اسے دہشت گردی کی علامت جو بنا کے جو پیش کر رہے ہیں. اور امت مسلمہ کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے وسائل کا بھرپور استعمال نہیں کر رہی. صحیح. اب میں آپ کو اگر ایک مثال اسلام آباد کی دوں، اسلام آباد کے اندر اس وقت 957 مساجد ہیں. صحیح. یعنی ایک رپورٹ، ویسے تو اس میں بھی المناک پہلو اس کا یہ ہے کہ پاکستان کے کسی شہر کی، کسی صوبے کی کوئی اتھینٹک رپورٹ موجود نہیں ہے. اچھا. نیٹ کے اوپر کوئی سورس مجھے ایسا نہیں ملا جہاں سے مجھے ایگزیکٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر یا بڑے بڑے ممالک کے اندر یا پاکستان کے اندر یا پاکستان کے مختلف صوبوں میں مساجد کی صحیح تعداد معلوم ہو سکے. لیکن جو مختلف ذرائع سے میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اس میں اس وقت دنیا کے اندر 3.6 ملین صحیح. جو ہے مساجد ہیں. اور یہ پیش کی گئی تھی، ایک کانفرنس ہوئی تھی سعودی عرب کے اندر، انٹرنیشنل کانفرنس ہیلڈ ایٹ کنگ عبدالعزیز سینٹر فار ورلڈ کلچر. صحیح. یہ اس کے اندر یہ ڈیٹا جو ہے یہ پیش کیا گیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایسٹیمیٹڈ ڈیٹا ہے. پاکستان کے اندر ایک جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ 15,000 مساجد ہیں. اچھا. حالانکہ میں نہیں سمجھتا پاکستان کے اندر 3 لاکھ سے زیادہ جو ہے نا مساجد ہیں. یہ اندازاً یہ فگر ہے. اسلام آباد کے اندر جیسے میں نے عرض کیا کہ 957 مساجد ہیں اور جو تعلیمی ادارے ہیں سرکاری وہ 450 کے قریب ہیں. صحیح. حالانکہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ تعلیمی ادارے رکھنے والا شہر اسلام آباد ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے کہ تعلیمی اداروں کی بلڈنگ سے کتنا استعمال ہو پا رہا ہے. صحیح. لیکن یہ 950 مساجد جو ہیں یہ ان کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ، اگر ہم ایک نماز کا دورانیہ آدھا گھنٹہ لگا لیں، چلو ہم 1 گھنٹہ بھی لگا لیں، چلو وضو بھی اس میں شامل کر لیں، اذان بھی شامل کر لیں، تو یہ 5 گھنٹوں کے لیے 24 گھنٹوں میں سے صرف 5 گھنٹوں کے لیے یہ مساجد ہماری استعمال ہوتی ہیں. صحیح. تو یعنی کتنی بڑی مساجد، کتنی بڑی ان کی بلڈنگز، کتنی بڑی اس کے اندر ایئر کنڈیشن کی، پنکھوں کی، روشنی کی، کارپیٹنگ کی فیسلٹی ہے. اور اس کا استعمال جو ہے صرف 5 گھنٹے. یہ میں آپ کو مبالغے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. حالانکہ میرا خیال ہے کہ 2.5 گھنٹے سے زیادہ اس کا استعمال جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. یعنی جو دین جو ہے وضو کا پانی بھی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کا درس دیتا ہے، اس کی جو عبادت گاہیں ہیں اس کا استعمال جو ہے نا وہ کتنا ہے. میں سمجھتا ہوں مبالغے کے ساتھ 5 گھنٹے. جی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا پورا استعمال نہ ہونا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہم سے یہ پوچھے. اچھا جی میاں صاحب یہ بات تو آپ نے واضح کر دی. چلے ہم تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں کہ جناب 4 گھنٹے مساجد ہماری کھلی رہتی ہے اور 20 گھنٹے جو ہے بند رہتی ہے، اور بہت بڑی عالی شان، شاندار اور سب سے بڑی جگہ جو ہے وہ مسجد کے ساتھ لوکیشن بھی اس کا بہترین ہوتا ہے. اب اگر ہم اس موضوع کے اوپر آ جائے کہ اس کو 24 گھنٹے اگر ہم استعمال کرنا چاہیں تو ایک تو آپ اس کی وضاحت کریں کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ مسجد جو ہے وہ 24 گھنٹے استعمال ہو، اور دوسرا کہ اگر ہم 24 گھنٹے استعمال کرنا چاہیں تو کیسے استعمال کریں، اس میں کیا کریں گے لوگ؟
جی پہلے تو دو بنیادی باتیں سمجھنے کی ہیں ٹھیک ہے. کہ ابلاغ جو ہے ابلاغ کا عمل، ہاں. ابلاغ کا عمل پہلے صرف الفاظ، تقریر، تحریر کو ہی ابلاغ سمجھا جاتا تھا. آپ کے علم میں ہے کہ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ جو کانٹینٹ ہے یا جو الفاظ ہیں یہی ابلاغ نہیں ہے، ہاں. بلکہ جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ اصل ابلاغ ہے. اس کو سب سے پہلے 1962 میں مارشل میکلوہن نے اپنی مشہور زمانہ کتاب میڈیم از دا میسج، پہلے تو کانٹینٹ از دا میسج، تو اس نے یہ کہا کہ کانٹینٹ میسج نہیں ہے، اصل میڈیم میسج ہے. تو پہلی بات تو ہم یہ سمجھ لیں کہ مسجد ایک میڈیم ہے ابلاغ کا. ٹھیک ہے. یعنی اگر یہ بات کلیئر ہو جائے تو پھر ہمیں باقی باتیں طے کرنے میں بھی آسانی رہے گی. کیونکہ اگر آپ کانٹینٹ کی بات کریں تو وہ تو صرف اس میں نماز کی تلاوت ہے، دعا ہے، یا جمعے اور عید کا خطبہ ہے. جی. اس کے علاوہ تو جو وربل کانٹینٹ اس میں نہیں ہے. صحیح. اچھا ریٹن کانٹینٹ کا جو ہے نا مسجد کے اندر ہے ہی نہیں کوئی بندوبست، تو یہ ریٹن تو ویسے اس سے نکل گیا. صحیح. اب اس کا میڈیم کا جو ایز اے میڈیم کمیونیکیشن سورس کے طور پہ ہم لیں تو کل بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے بات کی تھی اس کے اوپر. ایک بات تو دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو ترقی ہے، ڈیولپمنٹ ہے، اس میں ابلاغ کا بڑا بنیادی کردار ہے. صحیح. یعنی جتنا اچھا ابلاغ ہوگا اتنے ہی زیادہ ترقی کے امکانات زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اسلام کی خود ترویج جو ہے یہ ابلاغ کے ذریعے ہوئی. صحیح. اور آج بھی اگر ویسٹرن کلچر یا گلوبلائزیشن یا ویسٹرنائزیشن اگر آج ہمارے اوپر طاری ہے اور مشرق سے مغرب لے کر جو ہے نا ہم کوکلائزیشن کا شکار ہیں یا میکڈونلائزیشن کا شکار ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کانٹینٹ کی بجائے میڈیم کو جو ہے نا ذریعہ ابلاغ بنایا ہے. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس پہلو کو جو نا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیولپمنٹ میں، ترقی میں جو ابلاغ کا جو ہے نا بہت زیادہ عمل دخل ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور تھیوری ہے، یا آپ کی بھی نظر سے گزری ہو، یہ کہلاتی ہے DOI، ڈیفیوژن آف انوویشن، یا ڈیفیوژن آف انفارمیشن بھی کے طور پہ بھی یہ تھیوری کو، یہ EM راجرز نے 1962 میں یہ تھیوری بھی دی تھی. اور اس نے کہا کہ یہ جو ابلاغ کا عمل ہے اور معلومات کو قبول کرنے کا جو عمل ہے، اس لحاظ سے اگر لوگوں کو تقسیم کیا جائے تو اس نے ان کو 5 کیٹیگریز کے اندر جو ہے نا وہ تقسیم کیا ہے. صحیح. اچھا یہ 5 کیٹیگریز کون سی ہیں؟ وہ یہ کہتا ہے کہ معاشرے کے اندر 100 میں سے 2.5% لوگ وہ ہیں جو نئی چیزوں کو کے لیڈر بنتے ہیں، یعنی یہ انوویٹرز ہیں، یہ اوپینین لیڈرز ہیں، یہ نئی چیزیں جو ہے نا اختیار کرتے ہیں اور نئی چیزوں کو رواج دیتے ہیں. اور ان کے پیچھے 13.5% لوگ جو ہیں ان کو نقل کرتے ہیں، یعنی جلدی 13.5% لوگ جو ہیں جلد ہی ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں، اور 13.5% وہ ہیں کہ جو ان یعنی سمجھ لیں کہ ان 13.5% کو پھر فالو کرتے ہیں. اور 34% لوگ وہ ہیں کہ جب یہ 26 اور یہ تقریباً بنتے ہیں 28 ہو جائے، نہیں تقریباً یہ اتنے % بنتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں نا یعنی 13.5% اور 2.5% لوگ جو ہیں انوویٹرز اور ان کے فالورز، ان کو سب سے پہلے 34% جو ہے نا یہ ارلی میجورٹی کہلاتی ہے. یہ اسے قبول کرتی ہے، اور 34% جو ہے نا وہ ہیں جو لیٹ جو ہے نا وہ، یعنی سب لوگ جب لے لیتے ہیں وہ ٹچ والا فون تو اس کے بعد یہ ٹچ والا فون استعمال کرتے ہیں. سوئے ہوندے کہہ رہے ہیں ہم نے یہ نہیں جانا باپ دادا کی اور یہ وہ ہے. اچھا یہ روجر یہ کہتا ہے کہ 16% لوگ ایسے ہیں کہ جو زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، کہ انہوں نے کوئی نئی چیز اختیار کرنی نہیں. اچھا اگر اس ریشو کو یعنی ارلی اڈاپٹرز کو اور یعنی انوویٹرز ہیں، ارلی اڈاپٹرز ہیں، ارلی میجورٹی ہے، لیٹ میجورٹی اور لیگرز، یہ 5 کیٹیگریز میں اس نے لوگوں کو بانٹا ہے.
اب یہ دیکھیں کہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ سارے لوگ آتے ہیں، اچھا، یعنی اوپینین لیڈرز بھی آتے ہیں، ارلی اڈاپٹرز بھی آتے ہیں، ارلی میجورٹی بھی آتی ہے، لیٹ میجورٹی بھی آتی ہے، اور ایون لیگرز بھی اس مسجد کے اندر آتے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر ہم سائنٹیفکلی اپنے میسج کو ڈیزائن کریں تو مسجد اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ 100% آبادی تک فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کا ذریعہ یہ بن سکتا ہے۔ صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا سورس ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز، کوئی بھی پیغام، یعنی وہ حلال و حرام کے بارے میں ہو، وہ سیاسیات کے بارے میں ہو، وہ معاشیات کے بارے میں ہو، وہ اخلاقیات کے بارے میں ہو، یا وہ سماجی اصلاحات کے بارے میں ہو، مسجد سے آپ ابلاغ کے ذریعے یا مسجد کے ابلاغ کا جو ذریعہ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ معاشرے کی حیت بالکل جو ہے نا وہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب میں آتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہاں، میں وہی نہ کہ جو آپ نے ابلاغ کے ذرائع بتا دیے کہ ابلاغ کا مسجد ایک ذریعہ ہوا، جس طرح ٹیلی ویژن ایک ذریعہ ہے، اب ٹیلی ویژن 24 گھنٹے چلتا ہے، جی جی، ریڈیو 24 گھنٹے چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، سوشل میڈیا 24 گھنٹے چلتا ہے، تھوڑا جڑے ذریعہ ہے نا ابلاغ دا وہ 4 گھنٹے۔ نہیں، اس میں بھی دیکھیں اس وقت ایک بڑا ظلم تو یہ ہے کہ آدھی آبادی کو تو ہم نے مسجد سے ویسے منقطع کر دیا، یعنی خواتین جو ہیں وہ مسجد جا ہی نہیں سکتی۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جہاں پہ حقوق نسواں کی بات ہوتی ہے اور ہر جگہ کے اوپر جو ہے نا لکھا ہوتا ہے نو جینڈر ڈسکریمنیشن، ہاں، تو یہاں پر جینڈر نو ڈسکریمنیشن کیوں نہیں ہے؟ مسجد کے اندر ایسے مواقع، ایسے جو ہے نا چیزیں کیوں نہیں بنائی جاتی کہ جس کے اندر خواتین جو ہے وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں، وہ بھی شریک۔ مجھے ملیشیا جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں تقریباً ہر مسجد کے اندر خواتین جو ہے نا، ایون فجر کی نماز میں بھی خواتین جو ہے نا وہ شریک تھیں۔ اچھا، میں ان کی جو جامع مسجد ہے، شاہی مسجد جو جکارتا، نہیں جکارتا تو انڈونیشیا میں، انڈونیشیا، سوری، اس میں کوالالمپور، ہاں، کوالالمپور کوالالمپور کے اندر جو ان کی مسجد ہے، تو اس میں نے دیکھا کہ وہاں پہ پہلے مرد تھے، پھر بچے تھے، اور پیچھے خواتین جو ہیں وہ ایک ہی سب میں جگہ پہ کھڑی تھی، الگ سے نہیں، یعنی ہر مسجد میں خواتین کے لیے الگ پریئر ہال بنایا گیا، لیکن وہ ایسا بھی تھا کہ وہاں انہی صفوں کے اندر جو ہے نا پیچھے خواتین کھڑی ہو جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کلچر کا حصہ بنانا چاہیے، اس کو روایت دینی، تاکہ آپ کی آدھی آبادی جو آج ریڈیو اور ٹی وی سے اور سوشل میڈیا سے متاثر ہو رہی ہے وہ جو ہے نا وہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مسجد کی جو کارروائی ہے وہ اسے ہم نے تو جو ہے نا ایمپلیفائر ایکٹ بنا کے جو ہے نا اس کو بھی محدود کر دیا ہے۔ اچھا، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا جب جمعہ کا خطبہ ہو تو اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ اسٹیٹ کی اس کے اوپر توجہ نہیں ہے۔ تو اب اگر ہم یہ بات کریں گے نا کہ یہ ڈائریکٹ سوشل میڈیا لوگ ہیں جو وہ تو وہاں ایسی باتیں ہوتی، جب کانٹینٹ کلیئر ہو جائے کہ کوئی ایسا کانٹینٹ جو تو فرقہ بازی پہ مبنی نہ ہو، ملک کی سلامتی کے خلاف نہ ہو، یا معاشرے میں بگاڑ کا باعث بننے والا نہ ہو، تو ایسے مواد کو تو سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ آن لائن نشر ہونا چاہیے۔ اور آج کل بہت آسان ہے کہ آپ جو ہے نا کتنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں جن کے اوپر جو ہے نا مسجد سے آپ ڈائریکٹ جو ہے نا ان کو گھروں تک جو ہے نا اور ہر جگہ پہ آپ جو اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد ایک بہت بڑا سورس ہے۔ ایک یعنی اس کا پہلو تو یہ ہے کہ وہاں سے ہم اورل اور وربل کانٹینٹ جو ہے نا وہ کیسے، یہ ایک آسپیکٹ ہے، وہ بھی ابھی بہت لیمیٹڈ ہے، جیسے میں نے بات کی ہے۔ خواتین کے لیے ہم جو ہے ویمن پریئر ہال وہ مسجد کا ہم حصہ، لیکن یہ تب بنے گا جب گورنمنٹ کی اپنی اس کے اوپر کوئی پرائورٹی ہوگی۔ دوسرا، کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کون سا کام تھا جو مسجد میں نہیں ہوا۔ صحیح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشاورتی اجلاس مسجد نبوی میں کرتے تھے، صحیح۔ جنگی پلاننگ مسجد نبوی میں ہوتی تھی، جنگ کا اعلان مسجد نبوی سے ہوتا تھا، اور مسجد نبوی کے اندر ہی تعلیمی ادارہ جو صفہ کا چبوترا تھا وہ آج بھی موجود ہے۔ بجٹ وہاں پہ تیار ہوتا تھا، ہیں، بجٹ وہاں پر بجٹ وہاں تیار ہوتا تھا، پارلیمنٹ وہاں لگتی تھی،
اور قیدی بھی پکڑ کے وہاں لائے جاتے تھے. کل میں نے سمامہ بن اسال کی مثال دی تھی کہ ان کو پکڑ کے کہاں لایا گیا. لاک اپ بھی وہی تھا, جیل بھی وہی تھی. لیکن اب مسئلہ تو یہ ہے نا کہ اب تو نماز کے پوری بات پڑھ کے بند تالا لگا لیں دے. نہیں تو یہ تو ہماری بدنصیبی ہے نا. میں نے جیسے عرض کیا کہ ہمارے ہاں تو حالت یہ ہے کہ لوگوں کے کانوں کے اندر سونے کے جھمکے لٹک رہے ہوتے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. انہیں یہ شعور نہیں ہے کہ ہم یہ بیچ کے کوئی چیز خریدیں اور کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لیں. ٹھیک ہے, اسی طرح پین ہماری جیب سے لگا ہوتا ہے, ہم دوسروں سے مانگتے ہیں. یہ تو ہمارا المیہ ہے. اتنا بڑا ایسٹ, اتنے بڑے بڑے ہال, اتنی بڑی بڑی جگہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہ اس وقت پلازوں میں بنی ہوئی ہیں. اور چلو ساری نہ صحیح, اسلام آباد کی آدھی مساجد تو ایسی ہیں کہ جس کے اندر جو 300-400 اسٹوڈنٹ والی یونیورسٹی قائم ہو سکتی ہے. تو یہ ایک پہلو ہے اس کا. لیکن اس کے علاوہ اور کتنے پہلو ہیں کہ جن کو ہم مسجد کے اندر جو ہے نا وہ لا سکتے ہیں. ایک طرف تو ہم اپنی اکانومی کے روتے ہیں, IMF کے آگے جو ہے نا وہ جھولی پھیلاتے ہیں. لیکن دوسری طرف المیہ یہ ہے کہ خود ہم اپنے ریسورسز کو جو ہے وہ استعمال کے اندر نہیں لا سکتے. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ابلاغ کا ایک پہلو جو ہے نا وہ ہے کانٹینٹ کو جو ہے نا وہ کمیونیکیٹ کرنا. لیکن اس وقت ایز اے میڈیم اس کا ہم استعمال کریں تو اس ایک اچھا ابلاغ جو ہے وہ معاشرے کے اندر. مثال کے طور پہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہر گھر بلکہ ہر فرد جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار ہے. ہمارے ایک یہاں پرنسپل صاحب ہوا کرتے تھے راول پنڈی میڈیکل کالج کے. اچھا. تو وہ سائیکیٹرسٹ تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ بھی کتنے % لوگ جو ہیں وہ نفسیاتی مریض ہیں. تو انہوں نے کہا جی میرے نزدیک پاکستان میں 70% لوگ جو ہیں وہ نفسیاتی مریض ہیں. اچھا. اور ان میں سے 30% تو ایسے ہیں کہ جن کو فوراً ہاسپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. اللہ. تو انہوں نے کہا لیکن المیہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ ہاسپٹل میں آپ کو داخل کرنا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے میں آپ کو پاگل لگتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس وقت آپ یہ جو خاندانی توڑ پھوڑ ہے یا معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد ہے. یعنی عدم اعتماد کی حالت یہ ہے کہ آپ ٹرین پہ بیٹھے ہیں تو لکھا ہے کہ ساتھ والے سے لے کر کچھ کھانا نہیں ہے. بس پہ سوار ہوں تو لکھا ہے کہ جیب کتروں سے ہوشیار رہے. مسجد میں جائیں تو لکھا ہوتا ہے کہ اپنے جوتوں کا خیال خود رکھے. یعنی یہ عدم اعتماد کی یعنی صورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مساجد جو ہیں یہ ایسی جگہ ہیں کہ جن کی طرف اگر لوگ رجوع کریں اور وہاں پر ایسے لوگ ہوں جو مرجع خلائق ہوں جن سے مل کر لوگوں کے چہروں پہ خوشی آئے تو لوگوں کو ڈپریشن سے نکالا جا سکتا ہے. صحیح. لوگوں کی کونسلنگ کی جا سکتی ہے. اچھا. اور اس کونسلنگ کے ذریعے 70% جھگڑے جو آج عدالتوں کے اندر جا رہے ہیں ہم مسجد میں بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں. خواہ وہ میاں بیوی کے مسائل ہوں, خواہ وہ لین دین کے ایشو ہوں, یا گلی محلے کے اندر بچوں کی لڑائی اور چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہوں. صحیح. دیکھیں مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں انسان جھوٹ نہیں بول سکتا. اور مسجد کے ارد گرد کی آبادی کو ہر کوئی اچھے طریقے سے جانتا ہے. وہاں کوئی جھوٹی گواہی بھی نہیں دے سکتا. عدالتوں کے اندر جا کر وکیل پڑھاتے ہیں کہ آپ یہ سٹیٹمنٹ دیں, یہ سٹیٹمنٹ دیں. تو صرف ایک رول جو مسجد کا ہے وہ معاشرے کی ترقی اور تعمیر کے اندر اتنا بڑا کردار ادا کر سکتا ہے کہ عدالتوں کا 50% بوجھ کم ہو سکتا ہے اور لوگ ججز کی لاپرواہی اور وکلا کی جو فیس لینے کی ہرس ہے اور پولیس کی رشوت لینے کی جو ہرس ہے اس سے جو ہے نا وہ بچ سکتے ہیں. صحیح. اگر اس مسجد کے اندر مصالحتی کمیٹی بن جائے اور وہ چھوٹے موٹے مسائل کو وہیں جو ہے نا اس کو بیٹھ کے حل کریں. صحیح. تو یہ ایک اتنا بڑا کردار ہے کہ جو تھانے سے بھی بچا سکتا ہے, عدالت سے بھی بچا سکتا ہے اور وکلا کے ظلم سے بھی جو ہے نا ہسپتال سے بھی بچا دیتا ہے. ہسپتال سے بھی بچا سکتا ہے. اور وہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا نا کہ ہاسپٹل دائز کرنے کی ضرورت ہے, اس سے بھی وہ بچ جائے. وہی اسی سے بھی. اچھا, اسی طرح زکوٰۃ کمیٹی ہیں. گو کہ اس وقت زکوٰۃ کمیٹیوں کا تعین مسجد کی بنیاد پہ ہوتا ہے, لوگ وہاں پہ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ابھی ایک ٹرینڈ ہے کہ اگر ایک سیاسی جماعت کی حکومت ہے تو وہ اپنے بندے زکوٰۃ پہ لگا رہی ہے. اگر وہ چلی گئی اور دوسری آ گئی تو اس نے اپنی پارٹی کے لوگ لگانے شروع کر دیے. دیکھیں یہ زکوٰۃ جو ہے
نماز کے بعد سب سے زیادہ جی جو ہے نا وہ زکوٰۃ کی کلیکشن اور اس کے استعمال کے اوپر بات ہوئی ہے. صحیح. تو یہ زکوٰۃ کا نظام اگر مسجد کی سطح پہ ہو، کمیٹی کا دفتر وہاں پہ ہو، نہ وہاں کوئی جھوٹ بولے گا، نہ وہاں کوئی اکبر پروری کرے گا، اور نہ ہی کوئی اس کے اندر جو ہے نا ہیرا پھیری کرے گا، اور کسی کی تحقیق کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا. یہ میں نے آپ کو دو تین چیزیں. اس کے علاوہ اس وقت آپ دیکھیں جو شادی کا معاملہ ہے، ولیمے پہ بہت خرچہ آتا ہے، ولیمے پہ، شادی پہ، میک اپ پہ، ٹھیک ہے نا. آپ اب دیکھیں کہ اگر آپ یہ ہمارا یعنی کتنا بڑا یہ المیہ ہے کہ اتنی یعنی پاکیزہ تقریب کو ہم غلیظ تقریب کے اندر جو ہے نا وہ بدل دیتے ہیں. اگر آپ یہ طے کر لیں، اس چیز پر رواج دے دیں کہ نکاح کی تقریب جو ہے وہ مسجد میں ہونی ہے، اور وہاں پہ آپ دیکھیں نہ کوئی خرافات، نہ وہاں پہ شرلی پٹاخے، نہ وہ ڈھول ڈھمکا، نہ کوئی میک اپ، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک سنجیدہ محفل، پاکیزہ محفل، اور نئے جوڑے کی جو زندگی کا آغاز آپ کر رہے ہیں اور دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ، پاکیزہ جگہ کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے نا برکت ڈالے گا. پھر دیکھیں آج جو ہم کر رہے ہیں دکھاوا، فضول خرچی، کھانا کتنا ضائع ہوتا ہے، اور دکھلاوے کے اندر جو ہے نا ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نتیجہ اس کا کیا نکل رہا ہے کہ 1 سال 2 سال 3 سال اس یہاں سے جو ہے نا. اس وقت میں پچھلے دنوں مجھے اسلام آباد کورٹ جانے کا اتفاق ہوا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بلڈنگ اس نے ابھی خالی کی ہے، یہ بنیادی طور پہ ڈسٹرکٹ کورٹ کی بلڈنگ ہے. اچھا. تو میں نے کہا یہ اتنی بڑی بلڈنگ اور کورٹ کمپلیکس نیا بنا ہے. وہ کہنے لگے جی اس میں صرف 2 قسم کے کیسز سنے جاتے ہیں، ایک فیملی میٹرز اور دوسرے پراپرٹی میٹرز. اچھا. یعنی یہ حالت ہے، ہر دوسرے گھر کے اندر جو ہے نا وہ ڈائیورس، ہر دوسرے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا. جب آپ ایک کام کا آغاز ہی خراب کریں گے تو اس کی آپ اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ آغاز بھی رسوائی. آپ دیکھیں کہ شادی اگر آپ کر لیں اتنا بڑا ریلیف عوام کو مل جائے. یعنی اس وقت غریب امیر تو خیر ہیں ہی اپنی جگہ، لیکن غریب لوگ بھی بیچارے صرف اس لیے خرچہ کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں. اگر لوگوں کو یہ ایج مل جائے، لوگوں کو تھوڑا سی سپورٹ مل جائے، اور کوئی ایسا آرڈیننس آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا معاشرہ جو اس کے اندر بہت صحت مند چیزیں جو ہیں وہ بڑی آسانی سے آ سکتی ہیں. اور بھی بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ جس کی مثال کے طور پہ اسلام آباد کے اندر اس وقت پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی یہاں ٹیوب ویل لگائیں اور فلٹریشن پلانٹ ہو. اس میں کیا مسئلہ ہے کہ ہر مسجد کے اندر فلٹریشن پلانٹ کیوں نہیں لگ سکتا؟ وہاں کی ارد گرد کی آبادی کو صاف ستھرا پانی وہاں پہ مہیا کیا جائے. اچھا اس میں کیا قباحت ہے کہ ہر مسجد کے اندر کو جو ہے نا آپ مکتب کے اندر بدل دیں، وہاں کلاسیں شروع کریں، اور ان کو آپ سٹیٹس جو ہے اسٹریم لائن کے اندر ان کو آپ لے کے آئیں. کم از کم پرائمری تک جو ہے یہ سارے پرائمری اسکول جو ہیں وہ مساجد کے اندر منتقل ہو سکتے ہیں، اور وہاں پہ ہر طرح کے وسائل وہاں پہ موجود ہیں. یہ چند ایک چیزیں ہیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. اور بھی ایسے چونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، تو اس لیے پھر مزید چیزیں جو ہے وہ اگلے پروگرام میں یا کسی اور اس میں ڈسکس کر لیں گے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ مواد بہت زیادہ ہے. لیکن میرا بات وہی آ جاتی ہے کہ بنیادی طور پر بات پھر بھی ہے ابلاغ کا، کہ جب مسجد سے ابلاغ ہو ان چیزوں کا کہ بھائی اپنی شادی کا تقریب، نکاح کی تقریب وہ یہاں پر ہو، تو تب جا کے. اسی طرح اگر ان کو کہا جائے کہ جناب یہ جو 9th اور 10th کی کلاسیں ہیں یہ یہاں پر کر لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. یا اس طریقے سے جو گلی محلے کے مسائل آپ نے بیان کر دیے، لائبریری وہاں بن سکتی ہے. میں کل پشاور کے واقعات آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 یا 4 واقعات ہوئے ہیں اور 16 لوگ جو ہے وہ اس میں مارے گئے ہیں پشاور کے اندر. یہی زمین کا تنازع اور یہ چیزوں کے اوپر ایک ہی دن میں تقریباً 16 افراد جو ہے، کیونکہ وہ مسجد ابلاغ نہیں ہو رہی نا، وہ بات سمجھائی جو ہے وہ نہیں جا رہی ہے. اس وقت ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہر گھر میں سامان رکھنے کی جگہ نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے کئی سالوں سے استعمال نہیں کی.
تو کیا ایسی مسجد کے اندر ایسی جگہ نہیں بن سکتی کہ جہاں ہم ایکسچینج سینٹر بنا دیں؟ ہاں آپ اپنے گھر کی زیادہ ضرورت چیزیں وہاں رکھ دیں اور اپنے ضرورت کی چیزیں لے لیں وہاں سے. بالکل. یہ اتنے پہلو ہیں اس کے کہ مطلب ہے کہ اگر آپ صرف مسجد کا استعمال شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا 50% بوجھ جو ہے کم ہو سکتا ہے. صحیح. جناب بہت شکریہ. سامعین کرام آپ پروگرام سن رہے تھے ذرائع ابلاغ اور تعلیمات نبوی اور پھر ابلاغ میں مسجد کے کردار کے حوالے سے. اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ٹرانسمیشن انجینئر واجد محمود صاحب. آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2. اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.